دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بو علی قلندر کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ حضرت بو علی قلندر کون ہے، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، شجرہ نسب کیا ہے، آپ کا نام بو علی قلندر کیسے پڑا، بیعت کس سے ہوئے، لائف کے کس اہم واقعے نے آپ کو قلندر بنا دیا، وفات کیسے ہوئی اور جنازے پر کون سا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، بانجھ عورتوں کا علاج پان سے کیسے کرتے تھے، بو علی قلندر کی نظر کیسے دی جاتی ہے، یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نام و نسب: حضرت شاہ شرف الدین لقب بو علی قلندر۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر بن سالار فخر الدین زبیر بن سالار حسن بن سالار عزیز بن ابوبکر غازی بن فارس بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن دانک بن امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ آپ پانی پت کے قدیم باشندے ہیں، چنانچہ آپ کے والدین یعنی سالار فخر الدین اور بی بی حافظہ جمال کے مزارات پانی پت کی شمال کی طرف اب بھی موجود ہیں۔ بو علی قلندر کہنے کی وجہ تسمیہ: حضرت علی نے جب آپ کو دریا سے باہر نکالا، آپ اسی وقت سے مست الست ہو گئے، ہر وقت حالت جذب میں رہنے لگے اور اسی دن سے شرف الدین بو علی قلندر کہلانے لگے۔ شیعان حیدر کرار کے ملنگوں نے عوام میں یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شرف الدین قلندر سے پوچھا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت قلندر نے عرض کیا، باری تعالیٰ مجھے مولا علی جیسا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علی نہیں بن سکتا، تجھے علی جیسا بنانے کے لیے مجھے دوسرا کعبہ بنانا پڑے گا، لہٰذا تجھے بو علی بنا دیتا ہوں۔ بو علی کا تحت لفظی مطلب علی کا والد ہے، اور ادھر ہم اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب علی جیسا ہے۔ یہ روایت غلط لکھی ہے، اصل میں یہ ہے کہ آپ نے کئی سال دریا کے ساتھ بکثرت عبادت کی، آخر حکم خداوندی ہوا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ مجھے علی کا مرتبہ عطا فرما۔ جواب آیا، علی کے مقام تک پہنچنا مشکل ہے، ہاں مگر بو علی بن سکتے ہو۔ اس وقت سے بو علی کہلائے۔ لیکن دوسری کہانی یہ کہ شیخ شرف الدین نے دہلی میں جانے کے بعد قلندری کا طریقت اپنایا اور اسی وجہ سے ان کو بو علی قلندر بھی کہتے ہیں۔ تاریخ ولادت: آپ کی ولادت بسعادت 1209 کو پانی پت میں ہوئی۔ تحصیل علم: آپ نے اکتساب علم میں بہت کوشش کی، حدیث، فقہ، صرف و نحو، تفسیر میں اعلیٰ قابلیت حاصل کی، عربی اور فارسی زبان میں عبور حاصل تھا۔ آپ نے جلد ہی تحصیل علم ظاہری سے فراغت پائی۔ آپ تحصیل علم سے فارغ ہو کر رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ مسجد قوت الاسلام میں وعظ فرماتے تھے اور یہ سلسلہ 12 سال تک جاری رہا۔ بیعت و خلافت: آپ کی بیعت و خلافت میں بہت اختلاف ہے، بعض کا خیال ہے کہ آپ مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو مولا علی سے نسبت تھی اور مولا علی ہی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور وہی آپ کے مرشد ہیں۔ نیز آپ کی باطنی تربیت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمائی۔ تبدیلی: ایک مرتبہ آپ مسجد میں لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے کہ مسجد میں ایک درویش آیا اور بآواز بلند یہ کہہ کر چلا گیا، شرف الدین جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے اس کو بھول گیا ہے، کب تک اس کیل و کال میں رہے گا، یعنی حال کی طرف کب آؤ گے؟ بس اس فقیر کی صدا ایک چوٹ بن کر دل پر لگی، ویرانے کی طرف عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے، پھر طبیعت پر جذب کی کیفیت کا غلبہ ہو گیا۔ جب جذب و سکر کی انتہا ہو گئی تو اپنی تمام کتابیں اور قلمی یادداشتوں کو دریا میں پھینک دیا اور دریا میں مصروف عبادت ہو گئے۔ آپ ایک عرصے تک دریا میں کھڑے رہے، پنڈلیوں کا گوشت مچھلیاں کھا گئی، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طرح 12 سال گزر گئے۔ ایک روز غیب سے آواز آئی، شرف الدین تیری عبادت قبول کی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ دوبارہ پھر آواز آئی کہ اچھا پانی سے تو نکل۔ آپ نے عرض کیا، خود نہیں نکلوں گا تو اپنے ہاتھ سے نکال۔ تو حضرت علی نے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو دریا سے نکالا۔ اس سے وجدانی کیفیت اور استغراق میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخر آپ مجذوب ہو گئے اور جذب و شوق میں اس قدر مستغرق ہو گئے کہ دائرہ تکلیف شرع سے باہر ہو گئے۔ حالت جذب میں احترام شریعت: اعلیٰ حضرت احمد رضا فرماتے ہیں، حقیقی مجذوب کی علامت یہ ہے کہ حالت جذب میں بھی شریعت مصطفیٰ کی مخالفت نہیں کرے گا اور شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ قلندرانہ روش اور مجذوب ہونے کے باوجود آپ شریعت کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی مونچھوں کے بال بڑھ گئے، کسی کی ہمت نہ تھی کہ آپ سے کہتا کہ مونچھوں کے بال کٹوا دیں۔ آخرکار مولانا ضیاء الدین سے رہا نہ گیا۔ مولانا ضیاء الدین نے اس کو خلاف شرع سمجھ کر
آپ کی داڑھی پکڑی اور کینچی ہاتھ میں لے کر آپ کی مونچھوں کے بال کاٹ دیے۔ آپ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس واقعے کے بعد آپ اپنی داڑھی کو چوما کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ شریعت محمدی کے راستے میں پکڑی جا چکی ہے۔ تصانیف: آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی ایک کتاب حکم نامہ شرف الدین کے نام سے مشہور ہے۔ آپ شاعر بھی تھے۔ آپ کا کلام عشق و محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کے خطوط مشہور ہیں۔ یہ خطوط آپ نے اختیار الدین کے نام تحریر فرمائے ہیں۔ آپ کے خطوط تصوف کا بیش بہا خزانہ ہیں۔ مریدین: آپ کے مرید اور خلفاء کا ایک سلسلہ تھا جو بر صغیر کے علاوہ عالم اسلام میں پھیلا ہوا تھا۔ دہلی کے حکمران علاء الدین خلجی اور جلال الدین خلجی بھی آپ کے خلقۂ مریدین میں شامل تھے۔ تاریخ وصال: روزہ مبارک اور اولاد۔ آپ کا وصال ستمبر 1324 کو بوڈھا کھیڑا موضع کرنال میں ہوا۔ سانحہ وصال جب ہوا تو آپ ایک درخت کی شاخ پکڑے ہوئے منہ بجانب آسمان کیے بصورت تصویر کھڑے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم نے آپ کے استاد حافظ سراج الدین مکی کو خواب میں آ کر آپ کے جسد اطہر کو پانی پت لا کر تجہیز و تدفین کا حکم فرمایا۔ جب سراج الدین مکی کرنال پہنچے تو لوگوں نے قلندر پاک کی تدفین کر دی، تو حافظ سراج الدین مکی نے فرمان رسول کے مطابق قلندر پاک کے جسد اطہر کو پانی پت لے جانے کی کوشش کی تو اہل کرنال مانے ہوئے اور جسد اطہر نہ لے جانے دیا، تو سراج الدین مکی ایک مصنوعی جنازہ بنا کر پانی پت کی طرف یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ اگر آپ کامل ہیں تو خود ہی آ جائیں گے۔ تو اتفاق سے ایک امیر سیر کرتا ہوا وہاں آ نکلا۔ اس نے جنازہ دیکھ کر پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت بو علی قلندر کا جنازہ ہے۔ تو اس نے زیارت کی خواہش کی۔ جب خالی چارپائی سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہاں قلندر پاک کا جسد اطہر موجود تھا، جسے بعد ازاں پانی پت میں دفن کر دیا گیا۔ مزار: آپ کا مزار پانی پت، بوڈھا کھیڑا موضع کرنال، باگوٹھی، نزد پانی پت 3 جگہوں میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کا روضہ انور اور اس سے متصل مسجد کو مہابت خان نے بڑی عقیدت اور محبت سے تیار کروایا، اور مہابت خان کی سفید سنگ مرمر سے بنی قبر بھی سید بو علی قلندر کے روضہ انور کے قریب ہی ہے۔ علاوہ ازیں پانی پت کی مشہور شخصیات جیسا کہ ابراہیم لودھی اور مولانا الطاف حسین حالی کی قبور بھی قلندر پاک کے روضے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ کی لاتعداد اولاد پارا چنار میں رہائش پذیر ہے، جن کے پاس اصل سلسلہ نسبی کے نسخہ جات موجود ہیں۔ آپ کا قد مبارک میانہ، جسم فربہ اندام، رنگت ساولی، کشادہ پیشانی، گنگریالے بال، کچھ بال سفید کچھ سیاہ۔ آپ پر اکثر جذب و سکر کا رنگ غالب رہتا۔ آپ کو پان بہت پسند تھا اور آپ ہمیشہ پان استعمال فرماتے تھے، اور لوگ آپ کے پان کو بطور تبرک حاصل کر کے استعمال کرتے اور بیماریوں سے شفا پاتے۔ آپ کے پان مبارک سے بانجھ عورتوں کو اولاد نیرینہ کا ہونا تو اس وقت پانی پت میں مشہور تھا۔ آپ کی ذات وہ مبارک ہستی ہے جنہیں مسلمان، ہندو اور سکھ برابر مانتے ہیں۔ ہندو آج بھی ان کی مناقب پڑھتے اور گاتے ہیں، ان کو ایشور کا اوتار سمجھتے ہیں، اور ان کی نیاز میں پان اور لڈو پیش کرتے ہیں، اور پیتل کے دیے جلاتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں۔ آپ کا قیام ایک حجرہ مبارک میں تھا، اور حجرہ مبارک کے دروازے پر پردہ ہوتا تھا۔ جس کو حاضری کی اجازت ملتی صرف وہی پردہ اٹھا کر اندر آ سکتا تھا۔ حضرت بو علی قلندر کی نظر۔ حضرت بو علی قلندر کی نیاز گوشت کی یخنی، دہی کی لسی اور پتلی روٹی ہے۔ جس قدر ہو سکے احتیاط سے تیار کریں۔ تیار کرتے وقت حتی الامکان باوضو رہیں، درود و سلام سے لبوں کو زینت دیں، اور نیاز شریف تیار کر کے فاتحہ شریف پڑھ کر حضرت بو علی قلندر پاک کی روح کو اصال ثواب کریں۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ دینی اور دنیاوی ہر قسم کی مراد بر آئے گی۔ بہرحال آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ اولیاء کرام کی ان واقعات کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اولیاء کرام کی لائف پر یہ سیریز آپ کو کیسے لگی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔